إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضرات گرامی، جیسا کہ کئی جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ جب آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یا ان کی سیرت کو بیان کیا جائے تو بہت دھیان سے سنتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے وقتوں کو نکالتے ہیں، اپنے وقتوں کو آگے پیچھے کر کے بہت ہی شوق سے سنتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کی شان بھی ہے. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی امت یا اکثر اپنے نبی کے احوال کو نہیں جانتی کہ اس کے نبی کہاں پیدا ہوئے، اس کے نبی کے حالات کیا ہے. اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سے اکثر نہیں بتا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، یہ ہر مسلمان کو بلکہ اکثر کو یاد ہوتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، اگر آپ اس سے پہلے تھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ان کے دادا نے رکھا تھا، اور ان کی والدہ نے احمد رکھا تھا. اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا، اگر آپ جانتے ہوں گے تو کہیں گے کہ عبداللہ تھا. آپ کے دادا کا کیا نام تھا، تو اگر آپ کو معلوم ہوگا، اور معلوم ہونا ہر شخص کو یہ ضروری ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. اس لیے کہ اگر کوئی پوچھ دیا کہ تم بہت شور مچاتے ہو، نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن اگر پوچھ دیا جس کے عشق میں تم ہر جگہ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نبی سے بہت محبت ہے، تو نبی کا نام بتاؤ کیا ہے. اگر معلوم نہیں ہوا تو ہم اپنا سر جھکا کر رہ جائیں گے، یہ شرمندگی ہوگی. تو ہمیں بھی جو ہمارے نبی ہے اس کے نام معلوم ہونا چاہیے، اس کے والد کا نام معلوم ہونا چاہیے، اور آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی تاریخ کیا ہے، آپ کو کس نے دودھ پلایا، آپ کہاں رہے، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، یہ ہر مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے. صرف ہم نبی کے
محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کے حالات ہی معلوم نہیں، کس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں جس کا نام ہی معلوم نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سن کر عمل کرے اور اس کو یاد کرے۔ اگر یاد نہیں ہوتا تو ہم اپنے ڈائری میں لکھیں کہ کل یہ نہ کہیں کہ امام صاحب نے نہیں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کے نام کیا تھا۔ تو ہم اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو نوٹ کر لیں، اگر ابھی یاد نہیں ہوتا بعد میں آ کر پوچھیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پاک رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق صدر یعنی سینہ جو چاک کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سینہ چاک کیا گیا تھا، آپ کے جو دل ہے اس دل کو نکال کر فرشتے نے زمزم سے دھویا تھا، اس لیے کہ جو بچپن کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو چڑھاتے ہیں، جو مادہ ہوتا ہے ان سب مادوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو دھو دیا۔ یہ بچپن کی وجہ سے، یہ جوانی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، وہ سب مادہ اللہ تعالیٰ نے دھو دیا اور آپ کو معصوم بنا دیا۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شادی میں شریک ہوتے تھے۔ آج اگر کسی کے پاس دولت ہو جاتا ہے تو دولت کے نشے میں آ کر وہ شادی بیاہ میں کتنے خرچ کرتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ڈی جے منگاتے ہیں اور اس کو فخر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا پہلا لڑکا ہے، یہ ہمارا آخر والا لڑکا ہے، اس میں تو ہونا چاہیے۔ اور اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، یا رسول ناراض ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ناراض ہو جائے لیکن ہماری شادی ایک یادگار رہے، ہماری شادی میں شامل ہونے والے کہیں کہ ہاں ایسا شادی اب تک نہیں دیکھا۔ ہم اپنے شادی کو یادگار بناتے ہیں اور اس کی بھی پرواہ نہیں کہ وہ پیسہ حلال بھی ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، ہم خوشی کے ساتھ اس شادی میں شرکت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سب سے محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں کسی کی شادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیا گیا، آپ اس وقت ابھی بچے تھے۔ لڑکے نے کہا کہ چلو محمد تم بھی چلو۔ لڑکے کے ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی میں شریک ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کو وہاں بھی بچا لیا۔ آپ جو ہی شادی میں گئے، آپ ایک طرف جا کر سو گئے، پوری رات سوتے رہ گئے اور آپ کو خبر نہیں کہ شادی ہوا کیا ہوا، اس میں کیا بجا کیا نہیں بجا، آپ کو کچھ بھی خبر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
یہ سب چیزوں سے بچانا تھا، اور کیوں نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، دعوت دینے والے تھے۔ دعوت دینے والے کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر برائی سے محفوظ ہو۔ اگر آپ اس دعوت میں، اس شادی میں، اس ناچ میں شریک ہوتے تو کل کہتا کہ اے محمد تم آج ہم کو روکتے ہو، کل تو تم شادی میں شامل تھا، تم بھی اپنے لڑکی میں ڈی جے نچایا تھا، کل کہہ سکتا ہے۔ آج جو دعوت دیتے ہیں اس کو بہت سوچ کر چلنا چاہیے۔ داعی کے لیے ہر چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، ہم ایسا عمل کریں جس سے ہماری بات میں وہ تاثیر ہو، ہماری بات سے لوگوں کو اثر ہو۔ لیکن ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے تو ہماری بات میں وہ اثر نہیں ہوئی۔ ہم اپنے شادی بیاہ میں پیسے لیتے ہیں، ناچ کراتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو ایسی دعوت اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی محفوظ فرمایا کہ کل محمد پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ اے محمد ہمارے ساتھ، کل تو تم ہمارے ساتھ دعوت میں تھے اور تم آج ہمیں اس دعوت سے، ایسے ناچ گانے سے تم روکتے ہو، کل تم خود اس میں شامل تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بھی، چلیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا داعی بنا کر بھیجا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کو بیان کر دیا، وہ سراجا منیرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قمرا منیرا نہیں کہا، سراجا منیرا۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بھی سنتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے سراجا منیرا کہا۔ سراج کے معنی سورج، منیر کے معنی موتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیا گیا وہ سورج سے، سورج اپنے روشنی پھیلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، سورج روشنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں، چاند روشنی دینے میں سورج کا محتاج ہے، اور یہ سورج ڈائریکٹ روشنی اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو کتاب دیا گیا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، بیچ میں کسی کا واسطہ نہیں۔ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے پاس ڈائریکٹ بھیجا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراجا منیرا کہا کہ تمام دنیا کے لیے آپ ہدایت ہے، آپ رحمت للعالمین ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمرا منیرا کہتے ہیں، قمر کے معنی چاند آتا، تو یہاں وہ تشبیہ مراد نہیں ہوتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قمرا منیرا کہا، اس لیے کہ چہرے کی طرف اگر سورج ہوتا تو دیکھنا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا،
سورج کو دیکھنا ہر شخص کے لیے آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن چاند کی طرف اگر 14ویں کا چاند ہو تو ہر شخص بہت ہی شوق سے دیکھتا۔ اس لیے آپ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی کہ دیکھنے والا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ کے والد اس وقت دنیا میں نہیں تھے، اور یہاں ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی صلاحیت کے اوپر ان کے باپ کا ہاتھ تھا، ان کی ماں کا ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی حفاظت فرمایا۔ آپ امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی پیدا فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو بھی اٹھا لیا، اور اس سے یہ بھی سبق دیا کہ کل کوئی نہ کہے کہ اس کی صلاحیت کے اوپر، اس کے علم کے اوپر اس کی ماں کا محنت ہے۔ دنیا میں جو اتنے بڑے بزرگ گزرتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا جو بھی بزرگ گزرے ہیں، ان کی والدہ کا ہاتھ ہوا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ان کے باپ کا نہ ان کی ماں کا ہاتھ ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 برس کی عمر کو پہنچے تو ان کی والدہ اپنے میکے مدینہ تشریف لے گئی، اور مدینہ سے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ابوا کے مقام میں ہو گیا۔ ابھی آپ کی عمر 6 برس ہے، 6 برس میں نہ کوئی شعور ہوتا ہے، نہ کوئی اتنا عقل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی خادم ام ایمن تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے قبر بنائی اور اس میں رکھ کر پتھر سے مٹی رکھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لگ کر رونے لگے کہ ماں تم کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں اس حال میں نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ کوئی میرا بہن ہے، نہ کوئی میری دنیا میں بھائی ہے، اب ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو چھوڑ نہیں رہے۔ ام ایمن زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر مکہ لے آئی اور حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا کہ اے عبد المطلب، اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں، تم اس کی کفالت کرو۔ اور حضرت عبد المطلب آپ کے جو دادا تھے وہ ہمیشہ آپ کو بہت ہی مانتے تھے، آپ کے لیے ایک خاص بیٹھنے کی جگہ بنائی، اس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، نہ ان کے چچا بیٹھ سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا بیٹھ سکتا ہے، خاص آپ کے لیے عبد المطلب نے اپنے پوتے کے لیے ایک جگہ بنایا تھا، آپ کو بہت ہی پیار سے لاڈ سے پالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب کے سپرد کر دی کہ اے بیٹے، اب میرے بعد
اس پوتے کی کفالت تم کرنا، اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ سردار ہے، یہ سارے نبیوں کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اب حضرت ابو طالب آپ کی کفالت کرنے لگے، آپ کی دیکھ بھال کرنے لگے، آپ کو ہر طرح سے خوش رکھنے کے لیے آپ کو مہیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو اس وقت حضرت ابو طالب تجارت کا کام کرتے تھے، ادھر کا مال لے جا کر دوسرے ملک میں فروخت کرتے تھے اور ادھر سے لا کر ادھر فروخت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب جب سفر پر جانے لگے تو کہا کہ بھتیجے اب تم کو دیکھنے والا کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اب تم کو کون دیکھ بھال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے تم میرے ساتھ چلو، یہ آپ کا پہلا سفر تھا ملک شام کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ملک شام میں داخل ہوئے تو ایک راہب جو یہودیوں کا اس دور کی کتاب کا عالم تھا، راہب تھا، بہت پرہیزگار، اس کو لوگ بزرگ سمجھتے تھے، وہ اپنے گھر پر یا گرجا گھر جو بنا ہوا تھا وہاں رہتا تھا، جو مسافر ادھر سے گزرتا اس سے کہتا کہ اے راہب ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم تمہارے ملک میں تجارت کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری تجارت ہر چیز کو حفاظت رکھے اور ہمارے جان و مال کی حفاظت رکھے، اس سے دعا کے لیے ہر شخص کہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بصرہ پہنچا تو یہ راہب اس کو خبر ہو گئی کہ آخری زمان اس ملک میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ اے قافلہ والو، آ کر سب سے مصافحہ کیا، سب سے ہاتھ ملایا، ملانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ تم سب کی آج دعوت ہے، شام ہو یا دوپہر کا ہو، دعوت ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ تو یہ ایسے ہے کہ اس کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، یہ تو لوگوں سے ملنے کے لیے ناز و نخرہ کرتے ہیں، لیکن آج یہ اتر کر نیچے کیسے آ گئے اور ان لوگوں کو دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو تو ہم کھانا کھلاتے ہیں، آج ان لوگوں کو دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس راہب نے سارے قافلہ والوں کو دعوت کی۔ جب کھانے کے لیے گئے تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس چھوڑ دیا اور سارے قافلہ اس دعوت میں چلے گئے۔ تو اس راہب نے دیکھا کہ سارے لوگ آ گئے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں ہم سب چلے آئے۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ بچہ کہاں ہے؟ یہ ڈر گئے، پھر کہا کہ وہ بچہ جو تمہارے ساتھ تھا وہ کہاں ہے؟ اس کو لاؤ، اس کے صدقے طفیل میں تو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، اور اسی کو اس سامان کے پاس چھوڑ کر آ گئے۔ اور اس نے کہا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، جب یہ راستے سے چل رہا تھا تو سارے درخت، پہاڑ
اس کے لیے سجدے میں جھک رہا تھا. ہم ساری نشانیاں دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نشانی ہے سب ہمارے کتاب میں موجود ہے، توریت انجیل میں موجود ہے. اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے اور آنے کے بعد سارے نے دعوت کھائی. پھر اس راہب نے کہا کہ اے ابو طالب، اس کے والد کون ہے؟ اس کے والد کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اس کے والد ہوں. اس راہب نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کے والد تم نہیں ہو. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس کے والد انتقال کر گئے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے یہ بھتیجے ہیں. اس راہب نے کہا کہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہماری کتاب میں ساری نشانی ہے، پھر تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہی میں رومیوں اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر رہتے ہیں. 5 یا 6 رومی دوڑتے ہوئے آئے، ان کو خبر ہو گئی کہ آج اس ملک میں آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں اور یہ وقت ان کے تجارت کا ہے. 5 یا 6 رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پہنچ بھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا گیا اور اس راہب نے اسے سمجھایا کہ اے رومیوں، اگر جس شخص کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو تم نہیں مار سکتے ہو. کہنے کے بعد وہ سمجھ گئے، واپس ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہب نے ایک مشورہ دیا کہ اے ابو طالب، اس بچے کو آگے مت لے جاؤ، ورنہ اس کے قتل کے در پہ رومیوں تیار ہیں، اس لیے یہاں سے آگے مت لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس کر دیا گیا. تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھے اور سن کر یاد کرے اور عمل کرے کہ کل کسی کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہونا پڑے، کہ کل کوئی پوچھ دے تو ہم یہ نہ دیکھتے رہ جائیں کہ نبی کا نام کیا ہے. یہ یاد کرے، اگر یاد نہیں ہوتا تو ہم لکھ کر رکھیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.